بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ میں عمرہ کرنے گئی تو طواف کرتے ہوئے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آنے پر پتہ چلا کہ مجھے ایک عربی اٹھا کر ہسپتال لے آیا ہے۔ میں نے اس عربی کا شکریہ ادا کیا تو وہ بولا آپ کو میرے گھر کھانا کھانا ہوگا، تبھی میں شکریہ قبول کروں گا۔ میں مان گئی اور اس کے ساتھ چلی گئی، مگر یوں ہی میں بیڈ پر بیٹھی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ اس عربی نے تو مجھے سعودی عرب رہتے ہوئے 1 سال گزر چکا تھا۔ میں کافی حد تک عربی زبان بھی سیکھ چکی تھی، مگر میرا یہاں پر دل نہیں لگتا تھا۔ شادی سے پہلے تو مجھے بہت سپنے دکھائی گئے، مگر یہاں آ کر تو پتہ چلا تھا کہ سعودی عرب میرے لیے ایک جیل سے کم نہیں، ایک ایسی جیل جہاں پر اگلے ہی لمحے کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ یوں تو مجھے گھر سے نکلنے کی بھی اجازت نہیں تھی، مگر کبھی کبھار میرے شوہر کو نہ جانے کیا ہو جاتا تھا، وہ صبح سویرے ہی مجھے ایک لمبی سی لسٹ ہاتھ میں تھما دے کر کہتا کہ یہ سب چیزیں لے آؤ۔ چیزیں ایسی ہوتی تھیں جن کو پورا کرتے کرتے شام کے اندھیرے میں چھا جاتے تھے۔ میرے شوہر کی فرمائش بڑی ہی عجیب سی ہوتی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب مجھے سعودیہ عرب آئے ہوئے 2 ماہ گزر تو میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا، ماہنور، میں چاہتا ہوں کہ اب تم یہاں کے رنگ ڈھنگ میں ڈھل جاؤ۔ میں یہ بات سن کر خوش ہو گئی تھی، کیونکہ گھر میں رہ رہ کر بھی میرے بہت بیزار ہو چکی تھی۔ میں بولی، فیضان، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو اس نے میرے سوال کے جواب میں مجھے ایک لمبی سی لسٹ تھما دی اور اپنی گاڑی میں بٹھا کر دور ایک بازار میں چھوڑ آیا تھا۔ کہنے لگا، جب یہ چیزیں تم خرید لو تو مجھے کسی بھی سٹو کے نمبر سے کال کر دینا، اور ایک چیٹ پر اپنا موبائل نمبر لکھ کر مجھے تھما دیا۔ میں پاکستان میں ہی خود ہی سودا سلف وغیرہ لایا کرتی تھی، اسی لیے میں نے حامی بھر لی تھی۔ میرا شوہر تو چلا گیا، میں نے لسٹ کھول کر دیکھی تو حیران رہ گئی تھی کہ اس پر بڑی عجیب و غریب چیزیں لکھی تھیں۔ 21 دانے لونگ۔ اب میں حیران تھی کہ 21 دانے لونگ کہاں سے لوں۔ میں نے سٹور میں کھڑی ہیلپر سے لڑکی سے پوچھا تو وہ مسکرائی اور بولی، آپ یہ پیکٹ لے لیں، ہمارے سٹور پر ہر چیز پیکٹ میں ہی موجود ہوتی ہے۔ میں نے سر ہلا دیا اور لونگ کا پیکٹ رکھ لیا۔ پھر 50 دانے الائچی، 104 دانے چاول، 72 دانے چنا دال۔ میں نے ساری لسٹ پڑھ کر مسکراتی رہی اور پیکٹ جمع کرتی رہی۔ پہلے دن میری شاپنگ جلدی مکمل ہو گئی، اس لیے میں نے اپنے شوہر کو کال کر کے بلایا اور وہ بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ تم نے اتنی جلدی سب کچھ کیسے خرید لیا؟ میں نے اسباب میں سر ہلایا اور میرا شوہر مجھے گھر لے گیا۔ گھر میں میری ساس، شوہر اور 2 نندیں رہتی تھیں۔ ہر چیز پہنچے ہی تو سبھی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فیضان کہنے لگا، یہ سب چیزیں ادھر ہی لے آؤ۔ میں وہ سارے پیکٹ اٹھا کر ان کے سامنے لے گئی۔ میرا شوہر کہنے لگا، 21 دانے لونگ لے کر آؤ۔ میں نے پیکٹ اپنے شوہر کے سامنے کر دیا تو اس نے غصے سے مجھے گھورا اور بولا، تم نے لسٹ غور سے نہیں پڑھی تھی کیا؟ میں نے 21 دانے لونگ نہیں لکھا تھا جبکہ تم پورا پیکٹ اٹھا کر لے آئی؟ پھر اس نے وہ پیکٹ اٹھا کر دیوار پر بھی مارا تھا۔ پھر 104 دانے چاول مانگے تو اب میں نے تھر تھر کانپنے لگی۔ میں نے پھر سے پیکٹ لا کر فیضان کو تھما دیا۔ تب میری ساس غصے سے کہنے لگی، بیٹا، تمہاری بیوی تو بہت ہی بے وقوف ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ماہنور، تم نے گھر میں ایسے کون سے پہاڑ توڑنے تھے جو جلدی جلدی پیکٹ اٹھا کر لے آئی ہو؟ تم سے جتنی چیزیں منگوائی تھیں وہ کیوں نہیں لے آئی؟ میں بولی، آنٹی سٹور پر ہر چیز پیکٹ میں ہی رہتی ہے۔ تبھی میری نند سونیا کہنے لگی، اب میں غور سے ذرا عقل نہیں ہے، پیکٹ کھول کر بھائی کی مطلوبہ چیزیں نکال لیتی۔ مجھے غصہ تو بہت آ رہا تھا کہ مجھ سے چھوٹی ہو مگر مجھے درس دے رہی ہو۔ میں بولی، سونیا، کیا پیسے درختوں پر اگتے ہیں جو میں ایسا کرتی؟ تب میرا شوہر غصے سے بولا، اپنی بکواس بند کرو، تمہاری ہمت کیسی ہوئی کہ تم میری بہن کے ساتھ اس لہجے میں بات کرو؟ امی، میں اسی لیے پاکستان میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہاں کے سب لوگ بھوکے ننگے ہوتے ہیں،
چھوٹی سوچ کے مالک ہیں۔ اس کی بات پیسے سے شروع ہو کر پیسے پہ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، مگر ان لوگوں کو کیا پتا جو اتنی لاپرواہی سے خرچ کرتے ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں وہاں سے چپ چاپ نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے پاکستان بہت زیادہ یاد آ رہا تھا۔ وہاں پر میرے اپنے ہی لوگ تھے، اپنے اپنے رشتہ دار تھے۔ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ ہمارے گھر میں غربت بہت زیادہ تھی۔ میں 6 بہن بھائیوں میں سے سب سے بڑی تھی۔ ابو حیات نہیں تھے میرے لیے۔ جب فیضان کا رشتہ آیا تو امی بہت ہی خوش تھی۔ وہ میرے پاس آئیں اور کہنے لگی، ماہنور، تمہارے لیے سعودیہ سے رہنے والے ایک لڑکے کا رشتہ آیا ہے۔ بہت اچھے اور کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ تم تو جانتی ہو کہ سعودی عرب کی رہائش کتنی مہنگی ہے، مگر لڑکے کی پوری فیملی وہیں پر رہتی ہے اور تمہیں بھی شادی کے بعد اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ میری بیٹی، تم سعودیہ جا کر عمرہ اور حج کرنا اور اپنے قدم مضبوط کرنے کا، اور ہو سکے تو اپنے بھائی کو وہیں بلانے کی کوشش کرنا تاکہ تمہارے حالات ہمارے حالات بھی بدل جائیں۔ میں نے امی سے وعدہ کیا تھا اور بولی تھی کہ وہ ہرگز فکر نہ کرے۔ میں وہاں جا کر فیضان سے کہوں گی کہ وہ مجھے جاب دلوا دے۔ جب تک میرے بھائی اپنے قدموں پر کھڑے نہیں ہو جاتے تب تک میں آپ کو سپورٹ کروں گی۔ امی بہت خوش ہوگی۔ میں اور جولیاں بھر اٹھا کر میرے لیے دعائیں کرنے لگی۔ مجھے کیا علم تھا کہ یہاں آ کر مجھے اپنے گھر والوں سے بات کرنے بھی اجازت نہیں ملے گی۔ مجھے ہفتے میں ایک بار صرف 5 منٹ کے لیے فون کرنے کی اجازت ملتی تھی، اور اس وقت بھی میری ساس میرے سر پر کھڑی ہوتی تھی۔ موبائل کا اسپیکر آن کر کے دیا جاتا تھا۔ میں امی کو اپنے حالات سے آگاہ نہیں کر پاتی تھی۔ رشتے کروانے والی عورت نے ہمیں جتنے خواب دکھائے تھے، ان کے پیش نظر تو امی بھی یہی گمان کرتی ہوگی کہ میں تو یہاں بہت عیش و عشرت بھری زندگی گزار رہی ہوں اور ان کو یہاں آ کر بھول گئی۔ مگر یہاں مجھ پر جو کچھ بیت رہا تھا اس کے متعلق تو صرف میں ہی جانتی تھی یا میرا خدا جانتا تھا۔ میری حیثیت یہاں ایک ملازمہ سے زیادہ نہیں تھی۔ میں سارا دن گھر کے کام کاج کیا کرتی تھی، جبکہ میری نندیں مجھ پر حکم چلاتی تھی۔ میں فیضان کی توجہ پانے کی کوشش کرتی تو وہ بھی مجھے نظر انداز کر دیا تھا۔ کبھی کبھار ان کا موڈ خوشگوار ہوتا تو مجھے اس بات کا احساس دلا دیتا کہ میں اس کی بیوی ہوں، نہیں تو میری اوقات یہاں پر فقط ایک ملازمہ کی سی تھی۔ یوں ہی میں اپنے کمرے میں بیٹھی روتی رہی تھی۔ شام سے رات ہو گئی تو میرے کمرے کا دروازہ کھلے دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ سوچنے لگی کہ شاید فیضان مجھے منانے آیا ہوگا۔ تبھی میری ساس کمرے میں آئی، تمام لائٹس آن کر دیں۔ وہ ہاتھ نچا کر کہنے لگی، پاکستان سے فون آیا تھا کیا؟ تمہارا وہاں پر کوئی مر گیا ہے جس کا تم سوگ منا رہی ہو؟ یہ بات سن کر تو میرا دل چھلنی ہو گیا تھا۔ میں بولی، آنٹی، اللہ نہ کرے آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، خدا کا کچھ خوف کریں۔ وہ کہنے لگی، خدا کا خوف ہی کریں جو تم اس وقت میرے گھر پر موجود ہو۔ تم پر چوری کا لگا کر جیل بھجوا دیتی، پھر جب تم ساری زندگی جیل میں سڑتی تب پتہ چلتا۔ چلو نکلو اپنے کمرے سے اور کھانا بناؤ، سونیا اور مسل کو بھوک لگی ہے۔ میں خود سے بولی، اگر بھوک لگی ہے تو ان سے کہنا کہ وہ کچھ بنا لے، اب اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے۔ وہ میری بات سن کر تو میری ساس نے ہنگامہ برپا کر دیا۔ اس نے چیخ کر میرے شوہر کو موقع پر بلا لیا اور جھوٹے الزامات مجھ پر لگانے لگی۔ اس دن میرے شوہر نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور اس نے ایسا ہاتھ اٹھایا تھا کہ کئی دن تک میرے جسم پر نیل پڑے رہے۔ اس دن مجھے اپنی حیثیت کا علم ہو گیا اور ان لوگوں کے سامنے زبان کھولنے کا مطلب تھا اپنی شامت کو آواز دینا تھا۔ اس لیے میں نے اپنی زبان کو ہمیشہ کے لیے سی لیا تھا۔ میری دونوں نندیں بڑی عجیب سی تھیں۔ وہ سارا دن پڑی بستر توڑتی رہتی تھی اور پھر شام کے وقت خوب بن ٹھن کر اپنی سہیلیوں کے پاس پارٹی کرنے چلے جایا کرتی تھی۔ یوں تو میرا شوہر بہت ہی سخت مزاج تھا، مگر اس نے کبھی اپنی بہنوں کو روک ٹوک نہیں کی تھی۔ خیر، اس واقعے کے 2 ہفتے بعد میرے شوہر نے مجھے پھر سے ایک لسٹ تھما دی تھی اور کہنے لگا کہ تم پیسوں کی فکر ہرگز مت کرنا، جتنی چیزیں اور پھر لکھی ہوئی ہیں میں اتنی ہی لے کر آنا۔
آج جلدی کرنے کی کوشش ہرگز مت کرنا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ آج بھی میرا شوہر مجھے اسی بازار میں لے کر گیا تھا جہاں پہلے سے لے گیا تھا۔ میں اسٹور پر چلی گئی۔ میں نے جب مطلوبہ چیزیں خرید لی تو اسٹور کے مالک سے اجازت لے کر اس کونے میں بیٹھ کر سارے پیکٹ کھول کر بیٹھ گئی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ اس اسٹور میں آنے جانے والے لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ لوگ مجھے پاگل سمجھ رہے تھے۔ ایک عربی مرد میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے؟ میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ کچھ پریشان ہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تو وہ مسکرا کر واپس چلا گیا۔ آج مجھے 6-7 گھنٹے لگ گئے تھے۔ پھر میں نے فیضان کو فون کر کے بلایا۔ آج وہ بہت زیادہ خوش لگ رہا تھا۔ کہنے لگا آج اگر تم نے چیزوں میں گڑبڑ کی ہوئی تو تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ گھر جاتے ہی لمبی تان کر سو جاؤں گی، مگر گھر میں داخل ہوئی تو چکرا کر رہ گئی۔ ہر طرف بہت ہی گند پھیلا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں کسی پارٹی کا نظام کیا گیا تھا۔ میں نے حیرت سے بولی کہ سب کیا ہے؟ میری ساس نے ناک پہ مکھی اڑائی اور جواب دیا بنا ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فیضان کہنے لگا تم جلدی جلدی سے ہر چیز سمیٹ لو، مجھے یہ کچرا پسند نہیں ہے۔ میں تو اپنے نصیبوں کو رونے لگی تھی۔ خیر مجبوری تھی، شوہر کی بات ماننا پڑی۔ میری نندوں کی نے کبھی مجھ سے بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا۔ میں جب بھی ان کے پاس جایا کرتی بیٹھتی تو وہ اٹھ کر چلی جاتی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میری نندوں کی سرگرمیاں کچھ مشکوک تھی اور وہ اکثر ویڈیو کال پر لڑکوں سے باتیں کیا کرتی تھی، مگر جیسے ہی مجھے دیکھتی تو فوراً اٹھ کر چلی جایا کرتی تھی۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت ہی دکھ ہوا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی آنکھوں میں دور جھونک رہی ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے شوہر کو اس کی بہنوں کی کرتوتوں کے بارے میں ضرور آگاہ کروں گی، مگر اس سے پہلے میں کوئی ثبوت ڈھونڈ لوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اگر میں نے ثبوت کے بغیر بات کی تو شاید وہ لوگ مجھے زندہ ہی دور گرو کر دیں گے۔ کچھ دن تو آرام سے گزر گئے تھے، مگر پھر سے میرے شوہر کو مجھ سے شاپنگ کروانے کا دورہ پڑ گیا۔ اس نے مجھے لسٹ تھما دی اور اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسٹور پر لے گیا۔ میں بولی فیضان آپ سے ایک بات پوچھوں؟ آپ مجھ سے اس طرح کی چیزوں کی خریداری کیوں کرواتے ہیں؟ میرے شوہر نے مجھے کہا لگتا ہے تم مجھے پاگل سمجھ رہی ہو۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں آزما رہا ہوں اور اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں تو تم میرے ساتھ رہنے کے قابل ہو بھی یا نہیں۔ دراصل میں پاکستان میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ جو شادی ہوئی ہے نہ میری مرضی کے بغیر ہوئی ہے۔ میں تمہیں جب تک اپنے رنگ دنگ میں نہیں دیکھتا تو تمہیں قبول نہیں کر پاؤں گا۔ میں بولی فیضان یہ کون سا ہے؟ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی فیضان نے مجھے ٹوک دیا تھا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا مجھے زیادہ باتیں کرنے والی عورت پسند نہیں ہے، چلو اترو گاڑی سے۔ میں بہت جلدی کے ساتھ گاڑی سے اترتی۔ آج میرا اول معمول سے کچھ زیادہ ہی اداس تھا۔ میں سارے پیکٹ خرید کر اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ میں چلی گئی، کیونکہ ہم مکہ شہر میں رہتے تھے اور وہ وہاں سے قریب پڑتا تھا۔ میں 2 دفعہ پہلے بھی وہاں جا چکی تھی۔ میں نے وہاں جا کر نماز پڑھی اور میں رو رو کر دعا کر رہی تھی۔ تبھی اچانک سے مجھے چکر آئے اور میں گر کے بے ہوش ہو گئی۔ پھر اچانک سے مجھے بازو میں سوئی چبھنے جیسا درد محسوس ہوا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں کھول ڈالی تھی۔ تب مجھ پر انکشاف ہوا تھا کہ میں تو ہسپتال کے بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی۔ نرس نے ہوش میں آتا دیکھا تو مسکرا کر میری خیریت دریافت کی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے کیا ہوا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگی ایسی حالت میں خوراک کی طرف توجہ نہ دیں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ میں بولی کیوں، کیا ہوا ہے مجھے؟ میں ٹھیک تو ہوں نا؟ نرس مسکرا دی اور بولی جی آپ بالکل ٹھیک ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ بہت خوشی کی بات ہے، آپ ماں بننے والی ہے۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دی۔ مجھے 100% یقین تھا کہ اولاد کی خبر سن کر میرے سانس دل میں میرے لیے صاف جائے گی اور میرا شوہر بھی میرے ساتھ اچھا ہو جائے گا، میری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ میں نرس تھی، مجھے 100% یقین تھا کہ اولاد کی خبر سن کر میری ساس کا دل میرے لیے صاف ہو جائے گا اور میرا شوہر بھی میرے ساتھ اچھا ہو جائے گا، میری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ میری نرس بولی میری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ نرس بولی میں گھر جانا چاہتی ہوں۔
تب وہ بولی ٹھیک ہے آپ گھر جا سکتی ہیں، مگر پہلے ڈاکٹر سے اپنی دوائی لکھوا لیں۔ میں نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ تبھی مجھے خیال آیا کہ میں ہسپتال کیسے پہنچی۔ یہ سوال جب میں نے نرس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ آپ میرے ساتھ باہر آ جائیں اور راہداری سے میں بٹھا آدمی آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ جب میں نے باہر نکلی تو سامنے ایک عربی مرد بیٹھا تھا۔ میں اس کے پاس گئی۔ وہ بولی آپ کا شکریہ، آپ نے میری مدد کی، آپ مجھے ہسپتال لے ہیں۔ وہ کہنے لگا میں آپ کا شکریہ یوں ہی قبول نہیں کروں گا، آپ کو میرے ساتھ میرے گھر چلنا ہوگا، آپ چائے بلا کر شکریہ قبول کروں گا۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا تو ابھی گھر لوٹنے میں بہت ٹائم پڑا تھا۔ میں نے اس عربی مرد کے ساتھ جانے کے لیے حامی بھر لی تھی کیونکہ میں اسی کے گھر سے اپنی والدہ کو فون کر کے اپنے حالات سے آگاہ کرنا چاہتی تھی۔ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ آپ کی بیٹی آپ کو ہرگز بھولی نہیں ہے، بلکہ میں تو خود بھی بھیانک حالات سے گزر رہی ہوں۔ پھر انہیں یہ بھی تو بتانا تھا کہ میں امید سے ہوں۔ خیر، میں عربی مرد کے ساتھ چلی گئی اور اس کا گھر ہسپتال سے قریب ہی تھا۔ وہ مجھ سے چھوٹے موٹے سوال جواب کرنے لگ گیا تھا۔ وہ بولا تم سعودیہ کب آئی ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں 1 سال پہلے یہاں آئی ہوں اور اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہوں۔ میرے سسرال والے اچھے لوگ نہیں ہیں، وہ مجھ پر بہت ظلم کرتے ہیں۔ وہ عربی مرد کہنے لگا تو تم نے پولیس میں کمپلین کیوں نہیں کی؟ میں بولی مجھے یہاں کے سسٹم کا کچھ پتہ نہیں ہے، ہفتے میں 1 بار مجھے بازار بھیج دیا جاتا ہے اور وہاں سے بھی عجیب و غریب چیزیں منگوائی جاتی ہیں۔ اتنی دیر میں اس عربی مرد کا گھر آ گیا اور وہ کہنے لگا تم اندر چلو، پھر ہم اس معاملے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے لیے کیا مدد کر سکتا ہوں۔ میں مطمئن ہو کر اس نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اپنی ملازمہ کو آواز دے کر بلایا اور کہا کہ فریش جوس نکال لو، مگر میں یوں ہی صوفے پر بیٹھی تو مجھے متلی ہونے لگی۔ میرا دل بہت ہی خراب ہو رہا تھا۔ میں نے اس عربی مرد کو اشارہ کیا اور باتھ روم کے متعلق پوچھا۔ اس نے مجھے باتھ روم دکھایا۔ میں متلی کرتی جا رہی تھی۔ میں نے امی سے سن رکھا تھا کہ پریگنینسی میں چھوٹی موٹی بدبو سے بھی دل خراب ہونے لگتا ہے اور میں خود پر یہ تجربہ کر رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا یہاں کوئی چیز بڑی ہے۔ جو باہر نکلتی تو عربی مرد کہنے لگا سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں باہر نکلی تو عربی مرد کہنے لگا سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں وہاں سے جلد از جلد بھاگ جانا چاہتی تھی کیونکہ میرا بیٹھنا دشوار ہو چکا تھا۔ اس عربی مرد نے میری حالت دیکھی تو کہنے لگا تم بیٹھو، میں جوس لے کر آتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کچن میں چلا گیا تو میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ نہ جانے اس صوفے کے نیچے ایسا کیا پڑا تھا جس کی بدبو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں خود ہی دیکھ لیتی ہوں، مگر مجھ سے زیادہ جھکا نہیں جا رہا تھا۔ میں صوفے کو پیچھے کرنے کی کوشش کی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس میں تو میرا ہاتھ دھنس گیا ہے اور وہ ایک شدید قسم کا صوفہ تھا جو اوپر سے تو صوفے کی معنی لگتا تھا مگر اندر سے ایک صندوق تھا۔ میں نے اس کی ڈھکن کو کھول کر دیکھا تو میرے حلق سے چیخیں باہر برآمد ہونے لگی کیونکہ اندر تو کسی عورت کی لاش پڑی تھی اور اس پر بہت سے پرفیوم پھینکے گئے تھے تاکہ اس کی بدبو خوشبو میں تبدیل ہو جائے۔ میری یہ سن کر وہ عربی مرد بھی ادھر ہی آ گیا تھا۔ میں چیخی چلی جا رہی تھی، وہ بھی آگے بڑھا۔ جب اس نے سامنے کا منظر دیکھا تو زمین پر بیٹھ گیا اور رونے لگ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور اچانک وہ کہنے لگا کہ میری یاسمین، میں نے اس دنیا میں سب سے زیادہ جس عورت سے محبت کی وہ تم ہو۔ میں نے تمہارے علاوہ کبھی کسی عورت کے متعلق نہیں سوچا تھا۔ تم سے شادی کی تو لگا تھا کہ زندگی حسین ہو گئی ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن گئے، اور پھر تم نے مجھے خوشخبری سنائی کہ تم مجھے اولاد دینے والی ہو۔ مگر ایک دن مجھے ملازمہ نے بتایا کہ تم میرے نام ایک خط لکھ کر اپنا سامان لے کر یہاں سے چلی گئی، اور میں نے یہ بات سنی تو میں تھر تھر کانپنے لگ گیا تھا۔ خط پڑھا تو اس پر لکھا تھا کہ تمہارا دل مجھ سے بھر گیا ہے، اس لیے تم اپنی زندگی کی نئی شروعات کے لیے مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو۔ یاسمین، اس خط کے نیچے تمہارے انگوٹھے کا نشان بھی تو تھا۔ میں بہت ہی
رویا تھا، مگر تم آج مردہ حالت میں میرے ہی گھر میں صوفے کے نیچے سے ملی ہو۔ عربی مرد روتا رہا تھا جب نظر کی ملازمہ پڑی تھی اور وہ موقع سے فائدہ اٹھا کر فرار ہونا چاہ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے عربی مرد کو اس کی جانب متوجہ کیا تو وہ ایک دم ہوش میں آ گیا۔ اس نے اپنی ملازمہ کو ہاتھ سے پکڑ لیا تھا اور چلانے لگا تھا۔ وہ بولا کہ تم نے مجھے بتایا کہ میری بیوی گھر سے بھاگ گئی ہے، مجھے اس کا جھوٹا خط دکھایا، مجھے بتاؤ اس کے پیچھے تمہارا کیا مقصد تھا؟ تم نے میری بیوی کو جان سے مارا ہے نا؟ وہ ملازمہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ بولی میں نے نہیں مارا، یہ سب ایک حادثے کے نتیجے میں ہوا ہے۔ دراصل میں یہاں کام کرنے صرف اس لیے آئی تھی کیونکہ مجھے کسی سے علم ہوا تھا کہ آپ بہت ہی مالدار آدمی ہیں۔ میں اس گھر میں کام کرتی رہی اور قیمتی چیزیں روزانہ چوری کرتی رہی۔ ایک روز مالکن کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ اس نے مجھے روکنے کی کوشش کی تھی۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی۔ وہ ظاہر سی بات ہے کہ مالکن مجھے پولیس کے حوالے کر دیتی اور میری ساری زندگی خراب ہو جاتی۔ اس لیے میں نے گھر سے فرار ہونے کی کوشش کرنے لگی، مگر مالکن نے مجھے بہت ہی مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ اس تصادم میں وہ نیچے فرش پر گری۔ مجھے علم نہیں ہوا کہ ان کے سر پر کون سے حصے پر چوٹ آئی تھی اور وہ ایسی بے ہوش ہوئی کہ دوبارہ نہ اٹھی، اور مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مر چکی ہے۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی۔ اگر آپ کو علم ہو جاتا کہ مالکن مر گئی ہے تو آپ مجھے زندہ نہیں چھوڑتے۔ اس لیے میں نے مالکن کو صوفے میں چھپا دیا اور روز ان کی لاش پر ایک نیا پرفیوم چھڑک دیتی ہوں تاکہ کسی کو اس لاش کی بدبو نہ آئے، اور آپ اس کمرے میں بہت کم ہی آتے تھے، اس لیے کبھی آپ کو بھی شک نہیں ہوا تھا۔ اور پھر میں نے جھوٹ موٹ کا خط لکھ کر آپ کے انگوٹھے کا نشان بنا دیا تھا۔ میں آج دفنانے والی تھی مگر پھر آپ آ گئے اور میرا بنا بنایا کھیل خراب ہو گیا۔ عربی مرد نے اپنی ملازمہ کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا اور میرا بہت شکریہ ادا کیا کہ میری وجہ سے وہ ساری حقیقت جان گیا تھا۔ اپنے فون پر کسی سے بات کی اور اسی کی وقت کچھ لوگ آ کر بیوی کی تدفین کے لیے اسے اٹھا کر لے گئے۔ اس لیے اس کے بعد بولا چلو تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ میں نے حامی بھر لی، مگر وہاں بھی ایک سرپرائز میرے منتظر تھا۔ میں نے جیسے ہی گھر کا دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ وہاں تو ایک عجیب طوفان بدتمیزی پر برپا تھا۔ وہاں پارٹی ہو رہی تھی جس میں مرد عورت کی کوئی تفریق نہیں تھی۔ میرے دونوں نندیں مردوں کے سامنے رقص پیش کر رہی تھیں، جبکہ میرا شوہر بھی وہیں پر موجود تھا۔ میں نے مزید آگے بڑھی تو اپنے شوہر کو یہاں کہتے سنا تھا کہ امی ہمیں نور کے روپ میں کام والی تو مل گئی ہے، کیوں نہ ہم اس سے مزید فائدہ اٹھائیں اور اسے بھی رقص پر لگا دیں۔ میرے ساس کہنے لگی تمہارا مشورہ تو بہت اچھا ہے، اس کے بعد آنے سے پہلے یہ پارٹی ختم کر دو اور وہ بھاگ جائے گی۔ میں نے دیکھا تھا کہ وہاں جو ابھی چل رہا تھا، میں الٹے قدمیں وہاں سے بھاگی تھی۔ عربی مرد ابھی بھی وہیں پڑا تھا اور میں نے اس کو سب کچھ بتا دیا تو اس نے ایک بار پھر سے پولیس کو بلوایا اور میرے شوہر سمیت سب کو گرفتار کروا دیا تھا۔ بعد میں شوہر نے پولیس کے سامنے یہ انکشاف کیا تھا کہ انہوں نے گھر میں ہی ایک جوا خانہ بنا رکھا تھا۔ ہفتے میں 3 دن وہ یہاں پر یہ سب کام کرتے تھے۔ جس دن گھر میں ایسا کوئی فنکشن ہوتا تو وہ مجھے جان کر بازار میں بھیج دیتا کہ میں ان معاملات میں سے بے خبر رہوں۔ میں نے اپنے شوہر سے طلاق لینے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر میں اپنی ہی ہونے والی اولاد کی وجہ سے اس عربی مرد نے مجھے شادی کی آفر کر دی تھی، جسے میں نے قبول کر لیا۔ اس نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے بچے کو اپنا نام دے گا۔ نام عبداللہ تھا۔ وہ بہت ہی اچھا انسان تھا۔ بچے کی پیدائش تک میری طلاق نہ ہو سکی تھی۔ جسے بچہ پیدا ہوا میرا شوہر جیل میں تھا۔ میں نے اس سے طلاق لے لی اور وہ عبداللہ سے شادی کر لی۔ وہ بہترین شوہر اور اچھا باپ ثابت تھا۔ اس نے میرے دونوں بھائیوں کو بھی سعودیہ بلوا لیا اور انہیں اپنے ساتھ کام پر رکھ لیا تھا۔ میری زندگی اب بہت ہی بہتر ہو گئی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے بہت شکر گزار ہوں جس نے مجھے فیضان جیسے بدکردار شخص سے نجات دے کر عبداللہ کا ساتھ دیا ہے۔ ہم دونوں شادی سے پہلے ہی سالگرہ پر حج کرنے گئے تھے۔ تب مجھے محسوس ہوا تھا کہ اس دنیا میں آ کر اچھے لوگ موجود نہیں ہیں۔
تو سب کچھ نہیں ہو جائے۔ آج میں یہ بات فخر کے طور پر کہہ سکتی ہوں کہ مجھے اپنے شوہر عبداللہ سے بہتر محبت میں، اور میرا شوہر عبداللہ بھی مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔